سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام اسلام سے میں غلام مصطفیٰ آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 152 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ سامعین، جیسا کہ پچھلے اسباق میں نے تذکرہ کیا کہ جنگ احد کا واقعہ جو پیش آیا اس نے ایک دفعہ مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا، تو اللہ رب العزت نے بھی شروع میں کافی سخت لہجے میں تنبیہ فرمائی، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کا لہجہ نرم ہوتا گیا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، صَدَقَكُمُ اللَّهُ سچا کر دکھایا، وعدہ اپنے وعدے کو، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ جب تم ان کو اللہ کے حکم سے طے کر رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو زک پہنچی تھی اس کی وجہ سے ان کے دل شدید زخمی تھے، تو اس ضمن میں اب یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرم لہجے میں ذرا اللہ نے فرمایا، دیکھو مسلمانوں، تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے ہو کہ ہم نے تم سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس وقت پورا ہو گیا تھا، اور جب تم انہیں ہمارے حکم سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تو اس وقت تمہیں مکمل فتح بھی حاصل ہو گئی تھی، حتیٰ اذا فشلتم یہاں تک پھر تم ڈھیلے پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر اور تم اس امر میں جھگڑا کیا تم نے، یعنی جو تیر اندازوں کا جو دستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درہ پر مقرر کیا تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہ کرتے ہوئے درے کو چھوڑ دیا۔ تو یعنی اس میں پھر ایک حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ کہ جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي اور جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی، فَقَدْ أَطَاعَنِي اس نے میری اطاعت کی، وَمَنْ عَصَىٰ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي جس نے اپنے امیر کی سپہ سالار کی نافرمانی کی تو گویا اس نے میری نافرمانی کی۔ تو یہاں پر یہ نقطہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ وہ جو درہ چھوڑنے والے تیر انداز تھے انہوں نے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہیں کی تھی، ان کے خیال کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ کی حالت میں یا شکست کی حالت میں یہ حکم فرمایا تھا۔ اب چونکہ مسلمانوں کو یہ فتح نصیب ہو گئی ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ضرورت نہیں ہے یہاں ٹھہرنے کی، تو اب کہ جان بوجھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ نافرمانی نہیں کی۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے،
یعنی جو تم موت کا تقاضا کر رہے تھے۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی اس کی تشریح کی ہے کہ مال غنیمت لینے کے لیے وہ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے درے کو چھوڑ دیا، بلکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں، مال غنیمت کی تقسیم کا قانون غزوہ بدر کے فوراً بعد جو ہے سورۃ انفال میں آ چکا تھا۔ اس قانون کے روح سے کوئی شخص مال جمع کرے نہ کرے، جس نے جنگ میں حصہ لیا ہے اس کو اس کے حصے کا مال غنیمت ملے گا۔ چنانچہ من بعد ما اراکم ما تحبون مراد دراصل فتح ہے۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صف آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا اخری تحبونھا نصر من اللہ وفتح قریب، اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت، وہ قریبی ہے، وہ قریب ہی ہے۔ یعنی یہاں جو ہے بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی۔ مِنکُم مَن یُرِیدُ الدُّنْیَا، تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، یعنی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ دنیا میں فتح و نصرت اور کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو جائے، ہمارا بول بالا ہو جائے۔ اور مِنکُم مَن یُرِیدُ الْآخِرَۃَ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے طالب ہیں۔ ثُمَّ صَرَفَکُمْ عَنْکُمْ لِیَبْتَلِیَکُمْ، پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ تو پہلے وہ بھاگ رہے تھے، تم نے ان کا تعاقب کیا، اب معاملہ الٹ ہو گیا، اب تم پسپا ہو رہے ہو، جانے بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، تو وہ تمہارا پیچھے کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جو تمہاری غلطی تھی تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کے حق میں بہت فضل کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے امیر کی حکم عدولی کی، اور پھر تمہیں وقتی طور پر شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا، اس سارے حالات کا پھر رخ بدلا، اور پھر تم ان پہ حاوی ہو گئے اور وہ کفار جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ جنگ احد کا جو واقعہ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بغیر کسی فتح و شکست کے یہ اختتام کو پہنچا۔ کبھی مسلمانوں کا پلڑا بھاری، کبھی کفار کا بھاری۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری آزمائش تھی، تم لوگ جو تھے کچھ ویسے ڈھیلے پڑ گئے تھے، اور کچھ جو چاہتے تھے کہ ہم شہادت ہمیں قبول نصیب ہو، ہم شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا پھر تم نے دیکھ لیا، اس چیز کو پہنچ گئے ہو جو تم یہ چاہتے ہو، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ویسے شہادت کا رتبہ جو دینا چاہتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بہرحال آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا، جو تمہارے سے اگر کمی کوتاہی یا غلطی جو ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے وہ معاف کر دیا۔ تو اس لیے کچھ لوگ اس کو طعنہ و تشنیع کا صحابہ کے لیے کوئی استعمال کرتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وقتی ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہیں قرآن پاک میں فرما دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ ہماری بھی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔